بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج میں آپ کو اسم باری تعالی یا بارئ کے چند خواص بتاؤں گا، فیوز و برکات بتاؤں گا۔ یا بارئ کے معنی ہیں اے پیدا کرنے والے، وجود کو پیدا کرنے والے، بنانے والے۔ یہ شان اللہ جل شانہ کی ہے جس نے تمام کائنات میں جتنے بھی وجود ہیں ان کا پیدا کرنے والا ہے، اور ان سب کا پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تمام ارواح کو اللہ تعالیٰ نے بالکل مکمل انداز میں پیدا فرمایا ہے۔ اس کی ہر تخلیق ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے۔ انسانی تخلیق اتنی جامع ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اگر انسانی جسم کی بناوٹ کے ایک حصے پر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسانی تخلیق اس کی ایک شاہکار ہے۔ اس کے بنانے کی صفت کو باری کہا جاتا ہے، اسی لیے ہم اللہ جل شانہ کو اس کے صفاتی نام یا بارئ سے پکارتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اکثر شروع میں اللہ جل شانہ کے نام لکھے ہوتے ہیں جو شروع ہو رہے ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور۔ یہاں پہ باری کا نام آ گیا اللہ جل شانہ کا، اور اس کے معنی وجود کو پیدا کرنے والے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی بھی چیز کے بنانے کا ارادہ کرے تو اسے 3 مدارج طے کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا درجہ اندازہ سوچ ہے، خیال ہے، یعنی کسی چیز کو عدم سے وجود میں لایا جائے۔ دوسرا درجہ وجود دینا ہے، اور تیسرا درجہ اس کی شکل و حیت کو بنانا ہے۔ پہلے درجے کے لیے خالق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دوسرے کے لیے البارئ اور تیسرے کے لیے مصور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یا خالق یا بارئ یا مصور کا وظیفہ کرتا رہے اور کوئی نئی تخلیق بھی کرنا چاہ رہا ہو تو اس کے لیے انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ اسی لیے یا بارئ کا مطلب یا البارئ کا مطلب تخلیقی وجود کو سنوار کر پیدا کرنا ہے، اور یہ اسم جلالی ہے۔ اس کے اعداد تقریباً 213 بنتے ہیں، یہ قمری اعداد ہیں۔ اس کی صفات یہ ہیں کہ ڈاکٹر، حکیم یا روحانی عامل
اگر چاہیں کہ مریض کو شفا ہو اور ان کے ہاتھ میں شفا آ جائے، لیکن لالچی نہ ہوں، کسی کے گرے پہ چھری رکھ کے کاٹنے والوں میں سے نہ ہوں، مخلوق کی خدمت کرنے والوں میں سے ہوں۔ ایسے نہ ہوں کہ صحیح ہے جو صرف اپنے روٹی روزی کا ذریعہ بنائے بیٹھے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ مریض آیا ہے، یہ غریب ہے یا امیر ہے، بس انہوں نے چھری چھوڑ کے بہت بڑا ٹوکا رکھا ہوا ہے، اس کا گلا کاٹ ڈالتے ہیں، آرام آئے نہ آئے، پھر کہتے ہیں کہ شفا تو اللہ کی ذات دیتی ہے۔ آپ گھٹیا کوالٹی کی چیزیں استعمال کریں گے، 2 نمبر دوائیاں بنائیں گے، اچھی کی جگہ صحیح ہے کم درجے کی چیز استعمال کریں گے، سستی استعمال کریں گے، جس کی صحیح ہے طاقت ہی ختم ہو چکی ہو یا بالکل نہ ہونے کے برابر ہو، پھر آپ دوسرے سے اچھے بھلے پیسے اینٹھتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جی شفا تو اللہ نے دینی ہے۔ اللہ نے شفا دینی ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ دینے والا ہے، لیکن شفا کے لیے چیز بھی تو وہ استعمال کریں جس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے کتنا مجبور بنایا گیا ہے اور مجھے کتنی صحیح ہے قوت دی گئی ہے، میرے میں کتنی طاقت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ مجھے کیسے پتہ چلے، اختیار میرا کتنا ہے اور مجبور میں کتنا ہوں، مجھے یہ بتلا دیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اے انسان، اے شخص، اے آنے والے، اپنی ایک ٹانگ کو اٹھا لے۔ اس نے ایک ٹانگ کو اٹھا لیا، کہا اب دوسری بھی اٹھا، کہنے لگا یہ نہیں کر سکتا، کہا یہ جو تو نے ایک ٹانگ اٹھا لی ہے ٹھیک ہے، یہ تجھے اختیار دیا گیا ہے کہ تو ایک ٹانگ اٹھا سکتا ہے، تجھے اس کی طاقت ہے، تجھے اس کی قوت ہے، تیرے میں اس کی ہمت ہے، اختیار ہے تجھے، جب کہ تو دوسری ٹانگ نہیں اٹھا سکتا، یہاں تو مجبور ہو گیا کہ تو صرف ایک ہی ٹانگ اٹھا سکے گا۔ اسی لیے حکماء کو چاہیے کہ چیز اچھی استعمال کریں، منافع جائز اور کم رکھیں تاکہ مخلوق کو فیض ہو۔ اگر دکانداری کے لیے ایسے کام کرنے ہیں ڈاکٹری حکمت تو پھر مت کریں، پھر کوئی اور کام کر لیں، کیونکہ یہ ایک بہت عظیم پیشہ ہے، پیشہ بھی ہے، خدمت بھی ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں ہر ایک دوسرے کے جیب مکمل خالی کرنے کے چکر میں مریض کہتا ہے ہم دیتے نہیں ہیں، ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں ہم اس کی جیب کاٹ لیں گے، اس کے بینک سے بھی نکال لیں گے، اس کے گھر سے بھی نکال لیں گے، اس کا مال و اسباب بیچ کے بھی ہم اس کو صحیح کنگلا کر دیں گے، ہم نے چھوڑنا نہیں۔ تو دونوں کی جنگ جاری ہے۔ اللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، اللہ ہی خیر کرے اور وہی حفاظت فرمائے، سب سے بہترین حفاظت کرنے والا وہی ہے۔ تو اگر کوئی ڈاکٹر حکیم یا طبیب یہ چاہتا ہو کہ اس کے علاج کرنے میں اللہ کی خصوصی مدد، شفا اور رحمت و برکت شامل ہو اور دوائی شفا کا ذریعہ بن جائے جو اس نے اچھی محنت، قوت، طاقت اور اچھی جڑی بوٹیاں استعمال کر کے بنائی ہے جیسے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو روزانہ 213 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ جس مریض کا علاج کرے گا اللہ جل شانہ کرم کرے گا۔ اگر یہ پابند تعداد میں نہ پڑھ سکے تو بلا تعداد بلا حساب پڑھتا رہے، جتنی کثرت کرے گا اتنی زیادہ شفا نصیب ہوگی، اللہ ہاتھ میں شفا پیدا کر دے گا۔ یہ اسم شوگر کے روحانی معالج کے لیے
مریض کے لیے یعنی شوگر کی امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر اس کے ساتھ یا محیو کا لفظ ملا دیا جائے یعنی یا باری المحیو یا پھر یا باریو یا محیو اور 11,000 مرتبہ روزانہ پڑھے، 40 دن تک پڑھائی جاری رکھے، انشاءاللہ اس کے جسم کا بگڑا ہوا لبا درست ہو کے دوبارہ نئے سرے سے کام کرنا شروع کر دے گا۔ مگر ہر روز پڑھائی کے بعد اللہ کے حضور میں شفا یابی کی دعا کرنا ضروری ہے، اور ہو سکے تو پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، وہ بھی پیتے رہیں۔ علاج فالج میں چونکہ جسم کا اہم حصہ کوئی بھی حصہ متاثر ہو کے بیکار ہو جاتا ہے اور اسے نئے وجود کی ضرورت ہوتی ہے، علاج کرنے کے ساتھ اس جسم کو کثرت سے پڑھتے رہنے سے آدمی تندرست و توانا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ چند آدمی مل کر 41,000 مرتبہ اس جسم کو پڑھ کے تیل پہ دم کریں، فالج زدہ کو مالش کرنے کے لیے دیں تو انشاءاللہ اسے شفا ہوگی۔ اور فالج زدہ مریض کو اگر کوئی بچھو اپنی مرضی سے، آپ نے اسے پکڑ کے نہیں رکھنا کہ کاٹ، وہ اپنی مرضی سے آتے جاتے گزرتے ہوئے بچھو کہیں سے اسی جگہ پہ جہاں پہ فالج ہو کاٹ کے آگے ہو جائے تو وہ فالج زدہ مریض اسی وقت تندرست ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بچھو کے ساتھ زبردستی کر کے ڈسوائیں گے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے اپنے نام ہیں، اپنے کرامات ہیں، اپنی مخلوق ہے، اس نے ہر چیز میں کوئی حکمت رکھی ہے، نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ قبر میں راحت کے لیے اس جسم کو روزانہ 100 مرتبہ اپنا معمول بنا لے اور روزانہ پڑھتا رہے۔ عاملین کے نزدیک یہ اسم تسخیر کے درجہ میں بھی آتا ہے۔ جو شخص سے مسخرات تسخیر کے لیے پڑھے، دنیا اس پہ مہربان ہو جائے گی۔ شاہ عبد الرحمن کا قول ہے کہ جب کوئی کسی کی شہوت میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ گلاب کے پھول پر اس اسم کو 75 مرتبہ پڑھ کے دم کرے اور اس کے بعد اپنا اور اس کا نام لے، پھر جس کے آرزو ہو اسے دیوے، انشاءاللہ وہ جیسے ہی سونگے گا محبت پہ پاگل ہو کے پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ لیکن جائز کے لیے کرے، ناجائز نہ کرے۔ اگر کوئی حاکم پڑھے تو ماتحت والے دل و جان سے اس کی تابعداری کریں۔ یا باری کا نقش، شوگر، فالج، بلڈ پریشر، جگر کی ناکامی، لبلبہ، شدید قسم کی امراض جو لا علاج ہوں اس کے لیے بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یا باریوں کا چلہ کرنا بہت ضروری ہے، اور 40 یوم میں روزانہ وقت مقررہ پر باجازت 6,250 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی کے اس کا چلہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی آپ اس نقش کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ قضائے حاجات کے لیے بھی ہے، مشکل سے مشکل کام کو حل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ وظیفہ کالے جادو، کالے علم کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، برس جذام کی بیماری سے شفا کے لیے بھی استعمال کریں۔ اس کے اسرار جاننے کے لیے یا باری کو کثرت سے پڑھیں، کم از کم روزانہ 12,000 مرتبہ پڑھیں، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، آپ کو انشاءاللہ فوائد ملیں گے۔ اور جو وظیفہ ہے بیماریوں سے شفا کے لیے، برس وغیرہ، کالے علم، جادو کے اثرات، جذام کی بیماری سے خلاصی کے لیے، وہ ہے یا باریو النفوس بلا مثال خلا من غیرہ یا باریو، یا باری النفوس بلا مثال خلا من غیرہ یا باریو۔ اس کا مطلب بھی بتا دیتا ہوں آپ۔ اے اپنے علاوہ ہر ذی روح کو درست کرنے والے، اے قدرت باری کے مالک، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو اللہ جل شانہ مدد کریں گے
اللہ جل شانہ مجھ سے آپ سے راضی ہو اور ہمیں اخلاص کی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔